وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اسلام میں جو تاریخی انقلابی واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے بہت بڑا انقلاب جسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں اور جسے غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ جو تاریخیں ہیں اور اس طرح کے جو تاریخی انقلابی واقعات اور حالات ہیں، ان حالات کو، ان واقعات کو اچھی طرح یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری برتھ ڈے کی تاریخ ہمیں یاد رہتی ہے، گر کسی کی وفات ہو گئی ہمارے عزیز و اقارب میں سے، تو ان کی وفات کی تاریخیں اور سن وفات یہ سب ہمیں یاد رہتا ہے۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 کے لشکر کو کھڑے ہو کر حق اور باطل کی معرکہ آزمائی فرما رہے تھے۔ ایک طرف حق کی طاقتیں تھیں، دوسری طرف باطل اپنے پورے زور سے پورے شباب کے ساتھ دندنا رہا تھا۔ اور یہ بدر کا جو پس منظر ہے، اس کے حالات کیوں کر پیش آئے؟ میدان احد میں مشرکین مکہ شکست کھانے کے بعد یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جاتے ہوئے ابو سفیان نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ان قریب تمہارے ساتھ ہم ایک مقام پر محاذارائی کریں گے، تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، ہمارے ساتھ جو تم نے جنگی حربہ چلا ہے، جنگی چال چلی ہے، ہمارے اموال جو غارت ہوئے ہیں، ہمارے فوجی جو جہنم رسید ہوئے ہیں، اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرز پر ہم ضرور لے کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا، انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں اس معرکہ آزمائی کے لیے۔ کفر کی طرف سے دھمکی آنا اور پیغمبر کا یوں کہہ دینا، انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ گویا کہ جس وقت چیلنج ہوا ہے، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول بھی فرمایا ہے۔ حضور کا چیلنج کو قبول کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا کفر، پوری دنیا باطل اپنی جگہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور حضور کا یہ عزم فرما لینا، حضور کا یہ ارادہ فرما لینا، اے باطل طاقتوں، اے درندوں، اے سفاکوں، اے اسلام پر الغار کرنے والوں، اے دشمنان اسلام، پیغمبر بھی تمہارا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی کی زبان سے جملہ نکلنا یہ حق اور صداقت کی دلیل تھی۔ حالات درپیش ہوئے، وقت گزرتا گیا، آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر مشرکین مکہ کا میدان بدر میں آیا۔ اس میدان کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے،
اور اس کنویں کا جو نام ہے وہاں ایک شخص رہتا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بدر کہہ دیا گیا۔ اب صبح جنگ ہونی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر رات میں ہی نشاندہی فرما دی، یہ وہ مقام ہے یہاں ابو جہل مرے گا، یہ وہ مقام ہے یہاں عتبہ جہنم رسید ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر شیبہ جہنم رسید ہوگا، فلاں فلاں کافر فلاں فلاں جگہ مرے گا، فلاں فلاں کافر کو فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی، نشاندہی ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ اب میدان بدر میں دو حصوں پر منقسم ہے، اللہ سب کو نصیب کرے جب وہاں جاؤ، جا کر دیکھو تو وہ بدر، وہ میدان بدر، اور وہاں پر کھجور کے درخت اور وہاں پر مختلف قسم کے درخت اور وہ کنواں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کٹر مشرکین کو جہنم رسید کیا تھا، یہ سارے مقامات وہاں پر آج بھی موجود ہیں، اور بالکل اسی طرح جم کا تم موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے بدر کا میدان اتنی بڑی جنگ کا تو شاید کہ 1-2 کلومیٹر 3 کلومیٹر میں پھیلا ہوا بڑا میدان ہوگا، اتنا بڑا میدان نہیں ہے۔ مسجد آمینہ کے سامنے ہمارے جو نوجوان بچے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، وہاں جتنا میدان ہے بس اتنا ہی میدان، اور اس میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھو، ایک طرف مشرکین مکہ کا لشکر تھا، ایک طرف میرے پیارے پاک پیغمبر کا لشکر تھا، ایک طرف پوری طاقتوں کے ساتھ، ایک طرف نہتے، ایک طرف کمزور تھے، ایک طرف پورے گھوڑوں پر، ایک طرف پیادے تھے، ایک طرف پوری تلواروں سے لیس، ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ رات کو میدان میں پہنچے، میدان کا معائنہ کیا، بات طے ہونی تھی کس حصے میں تم کھڑ کر جنگ لڑو گے اور کس حصے میں ہم لوگوں کو کھڑے ہو کر جنگ لڑنا ہے، یہ بات طے ہونی تھی۔ پیارے پاک پیغمبر اللہ کے پیارے اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر کا معائنہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے وہ حصے کا انتخاب فرمایا جو حصہ ریت اور بالو کا تھا۔ 2 حصے ہیں، ایک حصہ گھٹ میدان ہے، ایک حصہ بالو کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالو کے حصے کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ، بعض صحابہ نے حضور سے مشورتاً عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جو اوپر کا حصہ ہے، جو گھٹ ہے، یہ اگر انتخاب کر لیتے آپ، فدا کا ابی و امی، ہم سارے صحابہ کے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ نے جس جگہ کا انتخاب فرما دیا ہم جو کچھ بھی اس جگہ پر کھڑے ہو کر لڑیں گے، لیکن یا رسول اللہ بہتر ہوتا کہ آپ اس جگہ کا انتخاب فرما لیتے جو جگہ گھٹ ہے، جہاں پر پیر جم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا اطمینان رکھو۔ بات ہوئی، انتخاب کر کے واپس آئے، خدا کی قدرت تھی، سب سے پہلی مدد یہ ہوئی اللہ نے بارش برسا دی۔ جنگ ہونا تھا صبح کو، پھر رات میں بارش ہوئی، اتنی بارش ہو گئی کہ پورے میدان کے اندر پانی کھڑا ہو گیا۔ اب جو جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتخاب کر رہے تھے وہ بالو اور ریت کی جگہ تھی۔ بالو پر جب پانی پڑتا ہے تو بالو جم جاتی ہے، بالو گھٹ ہو جاتی ہے، وہاں پر انسانوں کے پیر نہیں پھسلتے، لیکن عام زمین پر جب پانی پڑ جاتا ہے وہاں پر پھسلان شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہاں مشرکین مکہ جس مقام پر کھڑے تھے وہ جگہ پھسل نہیں تھی، برابر کھڑے ہو کر لڑنے کی استطاعت اور طاقت نہیں تھی ان میں۔ پہلی مدد تو یہ ہے۔ اب جنگ شروع ہوئی، ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، اب جو میدان بدر ہے تھوڑا سا ایک کھڈا ہے، تقریباً 4 اڈی 3.5 سے 4 اڈی اندر ایک کھڈا ہے اور پورا گراؤنڈ ہے، پھر اس کے اوپر کا ایک حصہ ہے،
اور اوپر کا جو حصہ ہے وہاں آج مسجد عریش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے کے بعد آج جو مسجد عریش ہے، عریش کہتے ہیں سایہ دار جگہ کو، حضور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر ایک 4 لکڑی گاڑ کر اس کے اوپر کھجور کے 4 پتے ڈال کر وہاں سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے اور اللہ سے عرض کر رہے تھے، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، مولا کریم یہ مختصر جماعت ہے، اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر کی شایان شان ہے، اور وہ بھی امام الانبیاء فرما رہے ہیں، امام الانبیاء کی شایان شان ہے، ختم الرسل فرما رہے ہیں، یہ ختم الرسل کی شایان شان ہے، یہ محبوب کبریا فرما رہے ہیں، یہ محبوب کبریا کی شایان شان ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مفتی یہ جملہ کہہ دیتا تو فوراً دھڑلے سے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا، لیکن یہ محبوب کی شان ہے، یہ محبوب کبریا کی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اس جماعت کو جو میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے، جس جماعت کو تیار کرنے کے لیے میرے گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، میری راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مجھے گالیاں دی گئی، میرے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا، میرے جسم کو خون سے تربتر کر دیا گیا، ان ساری صحبتوں کو جھیل کر اللہ میں نے یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ لا کر میرے تیرے سامنے جھونک دیا ہے۔ اللہ میری زندگی کے سرمایے کی آج تو حفاظت فرما لے۔ سجدے میں سر رکھے رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش میں تشریف لے گئے، دیکھا محبوب کبریا کی پیشانی کیچڑ میں تربتر ہے اور حضور رو رہے ہیں، نبی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ادھر حضرت جبریل کا نزول ہوا، فرمایا یا رسول اللہ ارفع رأسک، محبوب خدا سب اٹھائیے، اللہ نے آپ کی سنی، فتح و نصرت آپ کے قدموں میں رکھ دی گئی، آپ باہر نکل کر دیکھ لیجئے، آپ کے مختصر صحابہ کی شہادتیں ہو چکی ہے، لیکن پورا میدان بدر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو پورے کا پورا میدان بدر نبی کے صحابہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، فرشتے عرش سے اترے ہوئے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد و نصرت فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ڈرا حالانکہ تم تھوڑے تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا، تمہارے پاس لشکر نہیں تھا، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تم نہتے تھے، تم کمزور تھے، لیکن طاقت میری ہے، قدرت میری ہے، میں وراء الورا ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میرے محبوب کی جماعت تمہارے ساتھ مدد و نصرت ہوگی، تم دیکھو ہم نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ اب کتنے فرشتے اترے تھے ایک بڑی تفصیل ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، بعض علماء لکھتے ہیں 300 بعض 500 مختلف انداز میں۔ اچھا اتنے فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فرشتہ بھی پر مار دیتا میدان بدر سے صفایا ہو جاتا۔ نہیں، فرشتے جو اترے تھے یہ ہمت افزائی کے لیے تھے۔ الحمدللہ اس مرتبہ جب جانے کا موقع ہوا، مکے سے مدینہ طیبہ جاتے ہو، ایک بڑا ریت کا ٹیلا ہے، ریت کا بڑا پہاڑ ہے بالو کا، اس پر چڑھنے کا بھی موقع ہوا، دیکھا گیا تو وہاں نیچے بورڈ لکھا ہے ریت کا یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر میدان بدر میں جنگ چلتے وقت اللہ نے اسی پہاڑ پر فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ فرشتے لڑے نہیں تھے، ایک فرشتہ ہی کافی تھا، پوری دنیا کو پلٹ کے رکھ دیتا اللہ کے حکم سے، لیکن فرشتے لڑے نہیں تھے، لڑے تو صحابہ تھے اپنی قوت اپنی کیپیسٹی پر۔ تو یہ وہ موقع تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں مدد ہوئی، نصرت ہوئی، اور وہ یہی 17 رمضان کا دن تھا جب میدان بدر میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز، اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، اور جس جگہ اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کر ہوئے تھے، آج وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ تو اسلام کی جو آبیاری ہوئی ہے، اسلام کی جو نوبہار ہوئی ہے، یہ صحابہ نے قربانیاں جو دی ہیں، ان قربانیوں کی بدولت ہوا ہے۔ آج ہم اسلامی انقلاب بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیپیسٹی کی، قربانی کی کیپیسٹی بھی نہیں۔ اسلامی انقلاب تو چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں تمنا ہے، اگر چاہتے ہیں اسلامی انقلاب آئے، ہماری نسلیں وہ دور دیکھیں، وہ دن دیکھیں، تو پھر ہر طرح سے قربانی کے لیے تیار رہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر خواب دیکھنا بند کر دو۔ اور اللہ مدد و نصرت فرماتے ہیں، شہید کا جو خون ہے یہ قوم کی زکوٰۃ ہے، جو قوم کی زکوٰۃ ہے وہ قوم کی حیات ہے، جو قوم کی حیات ہے وہ قوم کی ممات ہے۔ ممات کیا ممات ہے، ممات بھی حیات ہے۔ یہ کیا میت، یہ کیا خون، یہ کیا شہادت ہے، حقیقت میں یہی حیات زندگی ہے، حقیقت میں ہی حیات جاویدانی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے، روئے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ شہید تو زندہ ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو قتل ہوتے ہیں، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ بھائیو، اسلام کی جو آبیاری ہوئی ہے وہ اسی انداز سے ہوئی ہے۔ تو اخلاق، یہ میدان بدر میں جو ہے یہ بھی نبی کے اخلاق ہیں۔ پورا میدان بدر ہاتھ کا ہے، حضور چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، درگزر فرمایا، معاف بھی فرما دیا۔ اس کے بعد سامنے فتح مکہ ہوا ہے، اور فتح مکہ میں حضور اگر چاہتے تو پورے مکہ کے مشرکین سے چن چن کر بدلہ لے لیتے، لیکن وہاں ایک الگ طرز نکلا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ جو اسلامی واقعات ہیں، اسلامی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں جو واقعات یاد آئے، کم از کم آپس میں تذکرہ کرے تو یاد تو بھی رہتا ہے، ہماری نسلوں میں کم سے کم یہ چیز زندہ تو رہتے، ہاں اسلام کے اتنی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا تذکرہ بھی اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر اب بھی آلریڈی ہمارے دل مردہ ہو گئے، تو پھر پوری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔